بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فخر شہزاد طارقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دارالعمل، علم سے عمل تک 40 احادیث کورس میں آج ہمارا 10واں سبق ہے۔ 10ویں حدیث، 10واں سبق۔ 10ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ہی چیزیں قبول کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے امر المؤمنین، مومنوں کو وہی حکم دیا، بما امر به المرسلین، جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ فقال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ارشاد فرمایا، یا یہ رسول، اے رسول، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اور مومنوں کو کیا ارشاد فرمایا، وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا۔ ثم ذکر رجلا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبارا، اور اس کے جسم کے اوپر گرد و غبار ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب، اور پکارتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، حالانکہ وَمَطْعَمَهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبَهُ حرام، اور اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسَهُ حرام، اور اس کا پہنا ہوا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا۔ 10ویں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اچھا، رسولوں کو حکم کیا دیا؟ وہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول، اور مومنوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ مومنوں کو بھی وہی حکم ملا جو رسولوں کو حکم ملا۔ وہ حکم کیا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا، وہ مسافر ہے، اس کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے جسم پہ گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے، یا رب یا رب، یعنی اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہے۔ اس حالت والا مسافر اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ فرمایا، وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، وہ حرام کھاتا ہے، وہ حرام پیتا ہے، وہ حرام پہنتا ہے، اس کی پرورش بھی حرام کے مال سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث میں ہمارے لیے عمل کرنے کو یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی اعمال قبول کرے گا جو طیب ہوں گے۔ طیب کا مطلب ہے منزہ عن الناقص والخبائث، جو نقص اور گندگی سے صاف ہو، تو وہی ہمارے اعمال، وہی ہمارا دیا ہوا پڑھا ہوا قابل قبول ہوگا، جس کی نیت طیب ہوگی، صاف ہوگی، پاک ہوگی۔ کس چیز سے پاک ہوگی؟ ریاکاری سے، دکھاوے سے، خود پسندی سے اور بد نیتی سے۔ جو ہمارا عمل پاک ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ جو حلال کا لقمہ ہے وہ خود ایک نور ہے، ایک برکت ہے۔ جب ہمارے اندر جائے گا، جو چیز ہم کھائیں گے وہ ہمارے بدن کا حصہ بنے گا، جز بنے گا۔ جو ہمارے جسم کا جز بنے گا ویسے ہی ہمارے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ اور اگر ہمارا لقمہ ہی حرام ہے، ہمارا مال ہی، ہماری کمائی حرام ہے، تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج کے سبق کا یہ نقطہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے، تو ہمیں اپنی روزی کو پاک کرنا ہے، ملاوٹ سے، شک و شبے سے، حرام سے اور شک سے بھی پاک کرنا ہے۔ ہم نے یہ نقطہ پکڑنا ہے اور اپنی کمائی، اپنی روزی، اپنی نوکری، اپنی انکم، اپنے رزق کو ری چیک کرنا ہے کہ آیا جو میری کمائی کا ذریعہ ہے اس میں کسی بھی حد تک کوئی حرام کا شائبہ بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی کمائی کو رزق دیکھیں، رزق ہم نے جیسے حدیث نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق ہمارا لکھ چکا، رزق ہمیں اتنا ہی ملنا ہے جتنا ہماری قسمت میں ہے۔ ہاں،
کسب کا جو ذریعہ ہے اس کا مجھے اختیار ہے، میں کس طریقے سے اس کو حاصل کروں، حلال کے یا حرام کے۔ تو ہمیں چاہیے ہم حلال رزق کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، تاکہ ہمارے اعمال اور ہماری دعا کے اندر قبولیت کی تاثیر پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔